بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم رمضان المبارک کی تاک راتوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ نہایت اہم ہے، کیونکہ اسی عشرے میں وہ رات آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگتے ہوئے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات میں جتنی محنت آخری عشرے میں کرتے تھے اتنی کبھی نہیں کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے اس عشرے میں کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرنی چاہیے۔ ان مبارک ایام کا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر ان سے بھرپور استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ ہم رمضان المبارک کی 2 تاک راتیں گزار چکے ہیں اور کچھ ہی ایام ہمارے پاس اس ماہ صیام کے رہ چکے ہیں۔ یہ بڑے قدر والے دن ہیں، بڑی قدر والی راتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی ہیں، اور ہمیں اگر سستیاں ہوئی تو بہت غلط ہوا۔ اب کوشش کرنی ہے کہ اس عشرے کو نہایت عبادت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ گزاریں، اللہ سے دعائیں کریں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اسی عشرے میں وہ رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر والی رات لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا سمجھا کہ قدر والی رات کیا ہے؟ یعنی اس رات کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے اللہ نے ایسے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر والی رات 1000 رات سے بہتر ہے۔ یعنی اس رات میں کی گئی عبادت 83 برسوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ بہت ہی بڑا فضل ہے جس کی قدر صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات ہے۔ کیوں؟ لیلۃ القدر میں مخلوق کی تقدیر لکھنے کا جو کام ہے اسے لوح محفوظ سے منتقل کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دیکھا جاتا ہے ایک شخص بستر اور چٹائی پر بچھا رہا ہے اور کھیتی باڑی میں مصروف ہے، حالانکہ وہ تو فوت شدگان میں شامل ہے۔ یعنی لیلۃ القدر میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ یہ شخص فوت ہو جائے گا۔ اور لیلۃ القدر، قدر والی رات، یعنی یہ رات ایسی ہے کہ جو بھی اس رات کو بیدار ہو کر عبادت کرے گا وہ قدر و شان والا ہوگا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو قدر والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس قدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، وہ خیر اور برکت لے کر، اللہ کی رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اس رات کو ہر حکمت والے کام تقسیم کر دیے جاتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کی جلالت اور قدر و منزلت اور مقام مرتبے کی بنا پر اس کا نام لیلۃ القدر رکھا، کہ اللہ کے ہاں اس رات کی بہت قدر و منزلت ہے اور مرتبہ ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں کثرت سے گناہ گار بخشے جاتے ہیں، عیبوں پر پردے ڈالے جاتے ہیں، لہٰذا یہ رات مغفرت کی رات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہمیں ڈھونڈنے کو کہا، اس میں عبادات کرنے کو کہا۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی لیلۃ القدر میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کرے گا
تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب ایمان اور اجر و ثواب، یعنی ایمان اور احتساب کے ساتھ، چونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے، اس میں جو بھی عبادتیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ ان کا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ بڑھا کر ہمیں عطا فرمائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص بھی لیلۃ القدر میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان و احتساب یعنی اللہ کے وعدے اجر و ثواب کی تصدیق اور اجر حاصل کرنے کے لیے قیام کرنا ہے، نہ کہ کسی غرض کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، کثرت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے تو برکت اور رحمت کے نزول کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بھی فرشتے اتر کر وعظ و نصیحت اور قرآن پڑھنے والوں پر حلقہ بنا لیتے ہیں، اور سچے طالب کے لیے تعظیماً اپنے پر بھی بچھا دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کو، لیلۃ القدر کو، سلامتی والی رات بنایا ہے۔ شیاطین سے یہ رات، ان کی اذیتوں سے، ان کی برائی سے یہ رات جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ جس قدر ہو سکے ہم نے اپنا وقت عبادت میں گزارنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے میں بھی آپ نے عبادت کی، لیکن عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جانا اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی اس مقصد کے لیے راتوں کو اٹھانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا، اور بڑھ چڑھ کر کیا، اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لیلۃ القدر کو ظاہر کیا گیا۔ روایات میں آتا ہے، بخاری شریف میں ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر کا بتانے نکلے تو مسلمانوں میں سے 2 شخص تنازع کرنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو تمہیں لیلۃ القدر کا بتانے نکلا تھا، لیکن فلاں فلاں شخص تنازع اور جھگڑا کرنے لگے تو یہ اٹھا لی گئی، اور ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہو، لہٰذا تم اسے 9ویں، 7ویں اور 5ویں میں تلاش کرو۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ہمیں آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تیار کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخری عشرے کا اعتکاف کیا، یعنی صرف ان کو طاق راتوں کے ساتھ ہی نہیں چھوڑ دیا، تاکیداً طاق راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا حکم دیا، قیام کیا، قیام اللیل کیا، اور تہائی اور 2 تہائی اور کثرت کے ساتھ کیا، اس لیے کہ ترغیب مل سکے، لیلۃ القدر کو تلاش کر سکیں۔ تو لیلۃ القدر جو آپ پر ظاہر کی گئی، جھگڑے کی وجہ سے اٹھا لی گئی، تو اس حدیث میں تنازع اور جھگڑے کی نحوست کا بیان بھی ہمیں ملتا ہے، خاص کر دین کے معاملے میں تنازع کرنا، اس سے خیر و برکت، بھلائی میں کمی ہوتی ہے، وہ اٹھ جاتی ہے۔ حضور شاید بتا دیتے، لیکن یہ رات اٹھا لی گئی، اس لیے کہ ہم اس کو طاق ایام میں تلاش کریں۔ اب ان راتوں میں کیا کام ہمیں زیادہ کرنے ہیں؟ سب سے پہلے قیام اللیل، اچھے طریقے کے ساتھ روزہ رکھیں، قیام اللیل، فرض نماز تراویح ادا کریں، اس کے بعد نوافل ادا کریں، صلاۃ و تسبیح ہو سکے اس کو پڑھیں، جس قدر ہو سکے قیام اللیل کریں، تراویح کی نماز لمبی پڑھیں۔ اس کے بعد دوسرا کام تلاوت قرآن کا ہے کہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کریں، جس قدر ہو سکتا ہے کہ اس رات میں اگر آپ لیلۃ القدر کو پا لیتے ہیں تو آپ کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح صدقات و خیرات کی کثرت اس رات میں کریں، اور جو بہت ضروری اور اہم چیز ہے، دعا اور استغفار کو لازم کر لیں، ایک لسٹ بنا لیں دعاؤں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ مانگیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس سے مانگیں، اپنے گناہوں کی استغفار کریں، بخشش طلب کریں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے، میں نے اس رات کو پا لیا، تو کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کریں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی رحمتیں برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معلوم نہیں کہ اگلے سال ہم اس رات کو پائیں گے یا نہیں، تو یہ لمحے بڑے قیمتی ہیں، انہیں ضائع مت کیجیے، عبادت میں گزاریں اور پوری کوشش کریں کہ مسلم امہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔